خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، یہ معمولی ہستیاں ہیں؟ معمولی ہیں؟ نہیں. لو ممبر سے اب دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی دکھائے کہ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے مولا کائنات نے ہر وقت یہ عمل کیا ہو کہ جب بھی ثانی زہرا آئی ہوں اٹھ کے کھڑے ہوں اور یہ سارے کام کیے ہوں. میرا دعویٰ ہے کوئی دکھائے؟ نہیں دکھا سکتا. حضرت معصومہ کم کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا ہو، حضرت نرجس خاتون کے لیے کسی اور نے کیا ہو. توجہ رہے. اسی طرح حضرت حکیمہ، یہ خواتین جو عظیم خواتین ہیں اور بھی ہیں، ان کے لیے کسی اہل بیت کی فرد نے اپنی بیٹی سے یہ سلوک نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرنا، شفقت کا حکم دیا. توجہ، کہا اولاد اور اولاد میں بھی بیٹیوں سے شفقت کرو، خصوصی کرو، مہربانی کرو. گھر میں آؤ پہلے بیٹی کو پیار کرو پھر بیٹے کو. کہا بیٹی کے لیے شفقت ہے، تعظیم نہیں. بیٹی کے لیے سرکار کا یہ حکم ہے، مانتا ہوں ممبر پہ، انسانی تقاضا بھی ہے، اسلامی تقاضا بھی ہے. شفقت کا کہا، تعظیم کا نہیں کہا. توجہ رہے. پھر میری بات کی تائید کریں، فرمائیں گے اہل علم دوست، یہ قرآن اور حدیث یعنی قرآن و اہل بیت دونوں سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اولاد پر واجب ہے والدین کا احترام کریں. والدین کا احترام اولاد پر واجب ہے، برعکس نہیں ہے کہ والدین پہ اولاد کا احترام ہو. میری بات کی تائید ہے یا نہیں؟ بھئی یہ احادیث اور اسلامی دستورات میں ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہا گیا کہ اگر باپ بیٹھا ہے تو بیٹا وہاں پر ایسے بیٹھے کہ ظاہر ہو، باپ کے سامنے ایسے تعظیماً بیٹھے. بعض علماء نے کہا کہ چل رہے ہیں تو تیز قدموں نہ چلے، اگر معمول کے مطابق، اگر ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے. تو یہ سارے دستورات اولاد کے لیے ہیں نا؟ بھائی بولیے تو صحیح. اولاد باپ کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اف نہ کہے. قرآن میں یہ آیت ہے، اس کے برعکس بھی ہے؟ ہے؟ چلو نہیں ہے پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، تو الٹ ہے. بیچارے ماں باپ بزرگی میں اف نہیں کرتے، انہیں ڈر ہوتا ہے اولاد کا. اللہ نے شاید کہا ہی اس لیے تھا چونکہ یہ مشکل مرحلہ ہے. توجہ رہے. جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچ گئی. اب یہ تمام دلائل دیے کیوں؟ ہم نے اسلامی دستورات میں، اسلامی احکامات میں، اسلامی تعلیمات میں تو برعکس دیکھا، اولاد کا پر احترام ہے والدین کا، لیکن بطول کے لیے رسول کا عمل اس کے برعکس دیکھا. میں نے جملہ آپ تک پہنچا دیا ہے، میں نے جملہ پہنچا دیا ہے. میری بات پہ توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے. ہم نے برعکس دیکھا اور حضرت ام المومن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہ حدیث کی راویہ ہیں تو قرینِ قیاس ہے کہ انہوں نے بار بار دیکھا. کیوں؟ چونکہ زوجہ ہیں اور یوں حجرے تھے اور رسالت آپ مسجد میں تشریف فرما تو جناب سیدہ آئیں، یا ممکن ہے بعض اوقات تب آئی ہوں جب ام المومنین کے گھر میں رسول ہوں، تو انہوں نے بار بار دیکھا. اور اگر یہ تعلیم ہوتی امت کے لیے تو بی بی اس میں لفظ تعلیم کا ذکر کرتی. میری بات پہ توجہ رہے. پھر اگلی بات، امام بخاری نے یا دوسروں نے جس نے بھی لکھا اس حدیث کو، امام حاکم نیشاپوری نے، انہوں نے اس کو اخلاقی حدیث میں شمار نہیں کیا. بات بہت بڑی کہنے لگا ہوں، انہوں نے فضائل سیدہ میں شمار کیا ہے. بہت شکریہ بھائی، آج کا پیغام مل گیا، آپ تک پہنچ گیا. لو اتنے دلائل کے بعد ثابت ہوا باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا. یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے. مصطفیٰ بتا رہے تھے بطول کا احترام بیٹی سمجھ کے نہیں کرتا، یہ اللہ کی منتخب شدہ ہے. سمجھا رہے تھے. کیوں؟ اس کی تعظیم کر کیوں رہا ہوں؟ سرکار امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ پوری امت پر میرا احترام واجب ہے، لیکن بطول آتی ہے تو میں احترام کرتا ہوں. کیوں؟ فرمایا پوری امت کو پیغام خدا مجھ سے ملا ہے، میرا پیغام اس کی وجہ سے باقی رہے گا.
میرا پیغام توحید اس سے باقی رہے گا. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اور اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں, انا اعطیناک الکوثر. میں بار بار وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں ایسے اولاد کے ساتھ شفقت, مہربانی, محبت وہ الگ ہے, لیکن سیدہ کے بارے میں سرکار کے اس عمل کو باپ بیٹی کے حکم میں نہ لانا. کیوں؟ سرکار امت کو سمجھا رہے تھے بطول میں کیا ہے. میں نے جملہ پھر جلدی میں کہہ دیا. بتانا چاہ رہے تھے سیدہ میں ایسے کمالات اور ایسی خصوصیات ہیں کہ جب بطول سامنے آتی ہے مجھے اپنے پیغام کی محافظہ نظر آتی ہے. ہاں, اسی لیے خدا نے سیدہ کا تعارف سورہ کوثر میں ان الفاظ میں کروایا. پورے سورہ پر تو کبھی بھی نہیں میں پڑھ سکا ایک مجلس یا ایک جشن میں, لیکن اشارہ ہو جائے یہی کافی ہے. انا اعطیناک الکوثر, اللہ الکوثر. چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا, دوسرے علماء بھی ان پہلوؤں کو ذکر کرتے ہیں, الحمدللہ اچھی بات. الکوثر, ہم نے آپ کو بیٹی نہیں دی, کوثر دی ہے. ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. کوثر کیوں میں نے کہا, کیوں میں نے کی, ہاں عطا کی. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. عطا, توجہ, بیٹی نہیں, کوثر. ممبر سے کہہ رہا ہوں. میں اس جملے کی کوئی تردید نہیں کر رہا, فضیلت ہے اس میں بھی فضیلت ہے کہ سرکار کی بیٹی ہے, اور جو عالمین کے لیے رحمت وہ رسول, اور جو رسول کے لیے رحمت بطول. میں اس کی تردید نہیں کرتا, سنیے گا, میں تردید نہیں کرتا, لیکن کہتا ہوں معذرت کے ساتھ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں, بطول کی عظمت اس پہلو سے نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ تو لفظ ہر میں ہر بیٹی شامل ہے یا نہیں؟ تو اسی ہر میں بطول بھی شامل ہے نا, تو پھر خصوصیت کیا ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں جملہ, جو فضیلت ہر بیٹی کو ملے وہی بطول کو ملے تو سیدہ کیسے ہیں؟ نہیں سننا. ہاں, خدا نے ایک خصوصیت الگ بطول کو دی. کہا اے مصطفیٰ, آپ کو یہ بیٹی بنا کر نہیں دی, یہ کوثر بنا کے عطا کی ہے. سنیے گا جملہ کہہ رہا ہوں, آیت پڑھو میرے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر, تحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو عطا کی کوثر, عطا کی کوثر, یعنی خدا بتا رہا ہے میں نے عطا کر کے کوثر نہیں بنایا, کوثر بنا کر عطا کی ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے. لو یہ جملے کی اور وضاحت کر دوں. سیدہ مصطفیٰ کی رشتے میں بیٹی ہیں, لیکن بیٹی یہاں آ کے بنی ہے, کوثر بن کے آئی ہے. اللہ اکبر. ہاں, بیٹی تب بنی جب سرکار کے گھر آ گئیں تو بیٹی بنی, لیکن بیٹی سے پہلے کوثر ہے, بیٹی سے پہلے کوثر ہے. اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں اے مصطفیٰ آپ کو کوثر عطا کی. کوثر میں بار بار لفظ کوثر کہہ رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ لفظ کوثر میں ہی لطافت ہے. وہ کیا؟ اب کوثر کا معنی میں نہیں کرتا, کسی عالم دین کی زبان سے بھی نہیں کرتا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوثر عرب فعل کے وزن پر کثرت کے معنی میں لیتے ہیں. کثرت کے معنی میں لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کثرت سے مراد کیا؟ کوثر تجھے کثرت عطا کی؟ فرمایا نہیں, چونکہ دینے والا وہ ہے, وہ جو دے خیر ہوتا ہے, جو عطا کرے وہ تو خیر ہی ہوگا نا. توجہ, اس لیے کا دو لفظ عرب استعمال کرتے ہیں کوثر کے معنی میں, خیر کثیر, خیر کثیر. آپ متوجہ ہیں, اور میں معذرت چاہتا ہوں یہ جملے کی وضاحت نہیں کرنا چاہیے. خیر کثیر یہ دو لفظ ہیں, ایک خیر ایک کثیر. خیر میں کثرت ہے, اللہ نے پہلے خیر بنایا پھر اس میں کثرت دے دی. توجہ نہیں ہے, اس نے خیر بنایا,
وہ سوچو جسے وہ خیر بنائے اس میں کبھی شر نہیں آتا، اور جس میں شر نہ آئے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ ہاں، جسے خدا خیر بنائے، خیر خیر، اچھا صرف خیر نہ، اللہ نے کہا میں نے پہلے خیر بنایا پھر اس خیر میں وسعت دے دی۔ کثیر کا یہی معنی۔ اچھا یہ کثیر کس نے کہا؟ معذرت، خدا نے نا، کوثر خیر کثیر، تو کثیر اس نے بنایا نا، اس نے۔ اچھا اس کا کثیر کیا ہے، کتنا ہوگا؟ نہیں، اب اپنی بات نہیں کرتا، بات کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اور مجھے یقین رہے کہ یہ کوئی خطابت نہیں۔ پھر آگئے محسن قراتی فرماتے ہیں اللہ نے کثیر کہا ہے، کہتے ہیں اس کا کثیر کون پہچانے کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ بھئی جتنا دینے والا وسیع ہو۔ آئے ہائے 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 ہائے، جملہ بدل دوں، دینے والے میں جتنی فاعلیت ہوگی، جتنی قدرت ہوگی وہ اتنا دے گا۔ نہیں، اس لفظ کی وضاحت کروں، اس لفظ کی وضاحت کروں، بہت شکریہ، معذرت، اس لفظ کی وضاحت کروں۔ ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتی ہے قابل کی قابلیت، یعنی ظرف میں یہ ظرفیت ہو۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پانی کا گلاس ہے، آپ نے اس پانی کے گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالا ہے جتنا اس میں ہے، ظرف ہے۔ اگر آپ مجھے ایک جگ پانی دے دیں تو میں ایک جگ پانی اس میں اڈیل سکتا ہوں، نہیں اڈیل سکتا؟ اڈیل سکتا ہوں، لیکن اس میں یہ ظرف نہیں۔ توجہ ہو گئی؟ اس میں یہ ظرفیت نہیں کہ ایک جگ ایک گلاس میں آ جائے۔ تو اس پہلو میں، اس مثال میں مجھ میں فاعلیت ہے، قابل میں قابلیت نہیں۔ تو پتہ چلا فاعل کی فاعلیت پہ نظر ہوتی ہے، لیکن فاعل اگر فیض مطلق ہو، یعنی اس میں بخل ہی نہ ہو، تو وہ تو اپنے مطابق دے گا، لیکن اگر ظرف قابل میں قابلیت نہ ہو تو وہ روک لے گا۔ لیکن میں کیا کروں، دینے والا وہ قابل، وہ فاعل تھا، اور جسے دے رہا ہے وہ اتنا قابل ہے کہ اس کا دائرہ عالمین ہے۔ تو کہہ دوں جملہ، وہ جیسے دینا چاہتا تھا ادھر مصطفیٰ ویسے لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو کہہ دوں جسے اللہ نے ویسے دیا جیسے وہ چاہتا تھا، اسے بطول کہتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ صلی علی محمد۔ بس آخری پہلو ذکر کر رہا ہوں، سوچئے اب کثیر اس کا ہے، نہیں ابھی بھی وضاحت نہ ہوئی تو یہ جملہ کہتا ہوں جو آقا محسن قراتی نے تفسیر نور میں فرمایا۔ کہتے ہیں اس کا کثیر کیسے پہچانے؟ چلو کہتے ہیں بعض اوقات مقابل سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، جو چیزیں جو مقابل ہوتی ہیں اس سے دوسرے کا اندازہ ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ مقابل چیز سے کہتے ہیں کہ کثیر کا مقابل ہے قلیل، قلیل آئیں، خدا کہتے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، خدا کہتا اگر جو میں نے نعمتیں اس دنیا میں تمہیں دی ہیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار۔ اچھا یہ جو آپ سب نے تائید فرمائی شمار نہیں ہوتی، پتہ ہے اللہ انہیں کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل، جس کا قلیل شمار میں نہ آئے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کم نہیں سمجھا، مجلس جشن جو پڑا ہے کم نہیں سمجھا، آپ سب جانتے ہیں، حسنین بھائی میرے بزرگ بھی ہیں، جانتے ہیں، پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی محبت سے اور بخل نہیں کیا کیونکہ ذکر ہی کوثر کا تھا۔ توجہ ہے؟
ہاں انسان سوچتا ہے کہ اگر مجمع کم ہے تو وہ گفتگو کر لوں جو بچائے رکھوں، اگر دوبارہ آؤں تو یہ گفتگو تب کروں۔ توجہ فرمائیں گے ایسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، خیر کثیر۔ بھئی ایک ہی جملہ، اور الحمدللہ جس توجہ اور محبت اور معرفت سے آپ نے سنا، اس جملے پر ختم ہے، میرے لیے ختم ہے، اس سے آگے مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا نے بطول کوثر بنا کے دی، اور کوثر کا معنی خیر کثیر۔ اس ہستی کی عظمتیں کون بیان کرے جو یہاں آئے تو کوثر بن جائے، وہاں آئے گی تو شفیع روز محشر بن جائے۔ اللہ اکبر، جس کے خیر کا دائرہ یہاں نہیں ہے، یہاں سے زیادہ وہاں ہے۔ میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، اسی لیے کوثر ہیں کہ یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ خیر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ یہاں کوثر ہیں، وہاں شفیع روز محشر ہیں۔ آئے ہائے، شفیع روز محشر ہیں، وہاں شفاعت، اور یہاں سبب امامت۔ یہ ہے کوثر کا معنی۔ خیر کثیر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا خیر ہدایت ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نظام ہدایت کو اللہ نے سب سے بڑا خیر کہا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہی ہدایت ہے۔ اب سمجھیں، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر گفتگو کا موقع ملا تو عرض کروں گا۔ یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، آگے کیا ہے؟ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت اتمام کر دی۔ نعمتی، اپنی نعمت۔ سارے علماء نے لکھا اس نعمت سے مراد ولایت ہے۔ تو اللہ نے کیوں کہا میں نے نعمت کو بھی نقطہ کمال پہ پہنچایا؟ خدا بتا رہا ہے میری سب سے بڑی نعمت کا نام ہدایت ہے، اور مصطفیٰ کے بعد اس نظام ہدایت کو چلانا ہے ولایت کے ذریعے۔ اس لیے کہا ولایت میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ سننا، ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بطول کوثر ہیں۔ کیوں؟ وہ جو غدیر میں ہدایت کا تسلسل چلا، تسلسل ہدایت ہے نا، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم ہدایت کے نہیں۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم ہدایت کے نہیں۔ لو سنو، ختم نبوت کا نام بعثت ہے، ختم نبوت کا نام بعثت ہے، اور تسلسل ہدایت کا نام غدیر ہے۔ میری بات پر توجہ فرمانا۔ اب کیا کہوں، ادھر نبیوں کے نبی جن پہ نبوت ختم ہو رہی ہے مصطفیٰ، اور ادھر ولیوں کے ولی جن سے ولایت شروع ہو رہی ہے، وہ ہے مرتضیٰ۔ کہہ دوں جملہ، جو نبوتوں کی انتہا کو امامت کی ابتدا سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات میں؟ ہاں، جو نبوت و امامت کے درمیان نقطہ وصل بن جائے اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہ ہے کوثر۔ خیر کثیر کا یہ معنی ہے، یہ خیر ہے اور اسی خیر کا تسلسل پردہ غیبت میں ہے۔ میں جملہ پھر جلدی میں کہہ گیا، اسی خیر کا تسلسل پردہ غیبت میں ہے۔ جشن کا آخری جملہ اور زحمت ختم۔ میں پیغام نہیں دے سکا اور یہی پیغام تھا، پوری گفتگو پیغام تھی۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے اسی کوثر، اسی خیر کثیر کے تسلسل کو امام زمان میں رکھا یا نہیں؟ تو اب یہ اسی سلسلہ ہدایت کی فرد آخر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اہتمام کیا کہ وہ جسے کوثر بنایا ہے اس کی عظمت قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہاں سے بات کہاں لے گئے؟ لو آپ سمجھ گئے ہیں۔ ادھر مصداق کوثر کا ظہور ہوگا۔ بھئی کوثر کی مصداق کی ایک فرد امام زمان ہے یا نہیں؟ وہ فرد آخر کا ظہور ہوگا۔ ادھر مریم کے بیٹے کا نزول ہوگا۔ یہ مناسبت ایسے ہی نہیں ہے، ادھر بھی طاہرہ ہے ادھر بھی طاہرہ ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کس کا مقام کتنا ہے۔
ادھر بطول کا بیٹا ظہور کرے گا، مریم کا بیٹا نزول کرے گا، بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے، مریم کے بیٹے کا سر ہوگا، وہ مریم کا بیٹا ہو کر بطول کے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر اعلان کرے گا، دنیا والوں دیکھ لو میرا مقام کیا ہے، بطول کی شان کیا ہے۔ دنیا کو سمجھائے بطول کی شان کیا ہے۔ بس جتنا فرق اس آگے اور پیچھے والے میں ہے، جتنا فرق اس امام اور ماموم میں ہے، اتنا ہی فرق مریم اور سیدہ میں ہے، اتنا ہی فرق مریم اور سیدہ میں ہے۔ یہ سیدہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 آیتیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر صحیح توجہ فرمائیں گے۔ ایک پیغام، آپ بھی ہیں سارے آتے ہیں اور الحمدللہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی تشریف لاتی ہیں، جشن ہے، اس لیے یہ پیغام آپ کے توسط سے بھی پہنچے، اور اگر براہ راست سن رہی ہیں تب بھی پہنچے۔ یہ ہے سیدہ، یہ ہے کوثر، یہ ہے کوثر۔ جب سیدہ کا ازدواج امیر المومنین سے ہوا تو 3 دن بعد سرکار تشریف لائے، بہار الانوار کی روایت ہے، تشریف لائے مولا کائنات کے گھر میں، سیدہ کے گھر میں۔ دونوں زوجین نے اٹھ کر استقبال کیا، سرکار تشریف فرما ہوئے، دونوں کو حکم دیا، بیٹھ گئے۔ پہلا سوال سیدہ سے کیا، سیدہ بیٹی ہو، نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، بتاؤ علی کو بعنوان شوہر کیسا پایا؟ سیدہ نے عجیب جواب دیا، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، بابا جان اب باپ ہے نا، تعلیم بھی دینا ہے لیکن شفقت بھی ہے۔ کہا بابا جان مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ کہا اللہ نے کائنات میں 2 ہی چنے، ایک کو میرا بابا بنا دیا، دوسرے کو میرا شوہر بنا دیا۔ کائنات میں ان سے بہتر کون ہے؟ جب ان سے کوئی بہتر ہے ہی نہیں تو میں ناز کیوں نہ کروں؟ ایک کی بیٹی ہوں، ایک کی زوجہ ہوں۔ مسکرائے سرکار، پلٹے، یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا، آج کا پیغام یہ ہے۔ پلٹے، کہا علی اب آپ بتاؤ، صاحب نہج البلاغہ، صاحب منبر سلونی، نفس رسول، علی آپ بتائیں، آپ نے بعنوان زوجہ تعلیم ہے نا، بعنوان زوجہ بطول کو کیسا پایا؟ اب جملے ہیں، اور ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ مقام سیدہ بے زبان مرتضی، مقام سیدہ بے زبان مرتضی۔ عرض کی یا رسول اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اطاعت خدا میں بطول کو اپنا مددگار پایا۔ کس میں؟ اطاعت خدا۔ اطاعت خدا کا آسان معنی کر دوں یا نوجوان، بندگی خدا، خدا کی فرما برداری، خدا کی اطاعت میں کسے مددگار پایا؟ بطول کو، بعنوان زوجہ۔ تو کیا پیغام ہے ہم سب کے لیے؟ اب یہ جملہ سب کے لیے یہ ہے، اصل زندگی کا سفر مولا بتا رہے تھے کہ زوجہ کے انتخاب میں تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ بتا رہے تھے کہ زوجہ کا انتخاب اس لیے کرو کہ وہ بندگی خدا میں مددگار بنے۔ کہہ دوں جملہ، فرمایا تمہارے لیے وہ زوجہ خیر ہے جو تمہیں خدا سے دور نہ کرے، خدا کے قرب کا سبب بن جائے۔ یہ تو جملہ ہو گیا پیغام، آخری جملہ۔ لیکن میں تو سوچتا ہوں سیدہ تیری عظمتیں، جو عالمین کے لیے، جس کی بندگی عالمین کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے مددگار بنے، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو مرتضیٰ کی عبادت خدا میں مددگار بن جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ سیدہ تیری عظمتوں پہ قربان۔ پوچھا گیا بی بی
آپ کو اس دنیا سے محبت ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی محبت نہیں۔ اب سوال کرنے والی خاتون تعجب، بی بی کوئی شے ہے جو آپ کو پسند ہو اس دنیا میں؟ بی بی نے کہا 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں۔ پوچھا بی بی بتائیں تاکہ آپ کے پیروکاروں کو بتاؤں۔ بی بی نے کہا پہلی شے مجھے جو تمہاری دنیا میں پسند ہے، محبت کر دو، احب الیہ، میرے لیے محبوب ہے، کیا ہے؟ فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ رسول کی زیارت، نظر کرنا۔ فرمایا یہ مجھے محبوب ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں رسول کی، بابا کی نہیں، اللہ کے رسول کی زیارت کروں، چہرے کی، یہ میرے لیے محبوب ہے۔ بی بی فرماتی ہے میرے لیے یہ لطف کا سبب ہے۔ دوسرا فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے اگر کچھ محبوب ہے تو ایک ہے، کیا؟ الانفاق فی سبیل اللہ، وہ دیتا رہے میں دیتی رہوں، جو وہ دے اسی کی راہ میں دے دوں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب خرچ لفظ میں بھی وہ معنویت ہے، انفاق کرنا۔ تیسرا فرمایا تمہاری دنیا میں اگر کچھ مجھے محبوب ہے، تیسری شے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، ذکر سیدہ کے ساتھ ساتھ وہ جو معنویت آپ اور مجھ پہ طاری ہوتی ہے اس معنویت کو حفظ کریں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے بی بی دو عالم کا، سیدۃ النساء العالمین کا، کوثر رسول کا، کوثر قرآن کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جس کا خیر پوری دنیا پہ محیط ہے، تجھے واسطہ ہے اس بی بی کا جو قیامت کے دن اپنے محبوں کی شفاعت کرے گی۔ بی بی کی ان عظمتوں کا واسطہ، ان طہارتوں کا واسطہ، پروردگار تجھے بی بی کی تمام عظمتوں کے ساتھ تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار اس پورے خانوادے کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، پروردگار اس جشن کے صدقے میں جن برادران نے اس جشن کا انعقاد کیا ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار بے حق کے سیدہ ان کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین بندہ حقیر کے والد مرحوم کی مغفرت فرما، پروردگار بے حق کے سیدہ قلب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار بے حق کے سیدہ یوسف سیدہ کا ظہور فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما، پروردگار ان کے عالمی انقلاب کے لیے خود سازی اور معاشرہ سازی کی توفیق عطا فرما، پروردگار معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کرنے اور اچھائیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار قیام فاطمی سے درس لیتے ہوئے معاشرے میں عدل الہی اور امامت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بے حق سیدہ کفر جہانی امریکہ اسرائیل آل سعود آل یہود آل ہنود کا نیست و نابود فرما، پروردگار تجھے واسطہ سیدہ کا دنیا کے وہ حقیقی مجاہدین جو اسلام ناب کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، نظام امامت و ولایت کی نیابت میں قائم نظام کو امام زمان کے نظام سے منسلک فرما، ہمارے مراجع رہبر معظم علماء حق کا ذاکرین منقبت خان مومنین محبین اہل بیت کی حفاظت فرما، نواسب خوارج یزیدیوں کا کلا کما فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں صالح رہبر عطا فرما، پروردگار ہمیں صالح حکمران عطا فرما، پروردگار درد دل رکھنے والے حکمران عطا فرما، پروردگار ہمارا یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، پروردگار اس آزمائش میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اپنی رحمت اور برکات کے در ہم پر وا فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، چونکہ جشن ہے قبولیت دعا کا وقت ہے، آپ سب اپنے مرحومین کے لیے اور جن کے ابتدائے جشن میں نام لیے گیا ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی زحمت فرما۔